وہ سید الشہداء امام علی مقام کی گود میں ظالموں نے بچوں کو چھلنی کر دیا تھا، ان کے حلقوں میں تیر چلا کر امام کے ہاتھ میں ہی ان کے بچے کو شہید کیا تھا۔ کیسے وہ اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھا کر کے کھڑے ہوں گے؟ ایکسپلین ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، تصور سے بڑھ کر کے یہ چیز، ہم سب کے صبر مل کر کے بھی امام حسین کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے محرم کا بہت ہی اچھا بیان، سنے گا تو انشاءاللہ نفع ہوئے گا۔ چلتے بیان کی طرف۔ ہماری زندگیوں کے سب کے صبر، میرے عزیزوں یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے عزیزوں کی موت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا شہید ہوتا جا رہا ہو، جو امام علی مقام کی طرف سے آ رہا ہے۔ امام حسین جانتے تھے ہمارے قافلے میں کل ملا کر 82 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ کیا امام علی مقام کو دنیاوی حالات پر خبر نہیں تھی؟ وہ رسول اللہ کے وہ وارث جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جود و سخا پورا حسین کو دیا گیا ہے، کیا وہ امام علی مقام کو حالات کی خبر نہیں تھی؟ سب خبر تھی، انہیں پتا بھی تھا یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن وہی میں جو کہتا ہوں، امتحان کی گھڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بہت الگ ہوتی ہے۔ امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں کھڑے رہنا تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر کے کہ تمہاری زندگی میں اس سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں آ سکتی، تمہاری جو بھی تکلیفیں ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی، اور تم اگر گھبراتے ہو کبھی چھوٹی مصیبتوں میں تو اے مسلمانوں مجھے دیکھ لینا، امام حسین کا یہ درس تھا، تم دیکھ لینا۔ آج مجھے بتاؤ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جا رہا ہو، جس کی ساری نسبتوں کو پامال کر کے کربلا کے میدان میں زبردستی لایا گیا ہو، جہاں جانور بھی پانی پی سکتے ہوں اور رسول اللہ کا گھرانہ پانی نہیں پی سکتا؟ یہ صبر اور استقامت کی وہ گھڑی۔ اب سوچو ایک ساتھ کسی کے ساتھ حادثہ ہوا ہوگا، میں مانتا ہوں، جیسے کئی پہاڑ کی چٹان کے نیچے آ گئے، کوئی بہ کے ایک ہی خاندان چلا گیا، ایسے حادثے تو ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ چلے گئے، کوئی کسی گھر پہ ایسا ہوا ہو۔ امام علی مقام کے ساتھ ایسا نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا جا رہا ہے، صبح سے لے کر ایک کی موت، اس کو برداشت کرنا، اس کو سہنا، ریکوری کے لیے وقت تو لگتا ہے، لیکن کیسے ایک ساتھ مل کر پورے خیمہ حسین کو نہیں ختم کیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پہلے جا رہے ہیں، جو جاتے دعا سلام کر کے میدان میں جاتے اور واپس نہیں آتے تھے، اور اگر واپس آتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ پانی کی چند بوند مل جائیں تو اور لڑیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک اس وقت آپ اندازہ کرو 56 سال کی عمر ہے، 56 سال کی عمر میں وہ ایک ایک لاش کو اٹھا کر کے جمع کرتے جا رہے ہیں، اور جب باری آئی خاندان کی، اور خاندان میں حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے جوان تھے 19 سال کے، جب وہ جا رہے تھے تو امام علی مقام نے ان کو دیکھ کر کے صرف اتنا کہا تھا میرے مرحوم بھائی امام حسن کی تم یادگار تھے، لیکن یہ ساری یادگاریں ایک کے بعد دیگر میدان کربلا کی رونق بنتی جا رہی تھی۔ وہ گئے وہ یزیدیوں کے درمیان، کتنی دیر تک ایک تنہا شیر لڑے گا؟ یہ سارے بھیڑیے جب جتھے کے ساتھ حملہ کرتے، تیروں سے چھلنی کر کے زخمی کر کے گراتے اور پھر سر کو جسم سے الگ کر دیتے تھے۔ حضرت امام قاسم اور حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے، ان کی بھی عمر تقریباً 19 یا 20 سال کی عمر۔ سوچو اے نوجوانوں جن کی عمریں آج 20 سال کے آس پاس ہیں، 18 سال، 20 سال، 22 سال، اے نوجوانوں تمہاری اس جوانی کی زندگی میں تم رات بھر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، انٹرنیٹ چلاتے ہو، اور امام حسین کے شہزادے اسلام بچانے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کربلا میں کھڑے تھے۔ کل قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے ان کے سامنے؟ ان کی بھی تو جوانیاں تھی،
ان کی بھی تو شادیاں ہونی تھی، وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، پورے اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں قربانیاں دے رہا ہے۔ وہ منظر مجھے یاد آتا ہے حضرت عباس علم بردار، حضرت امام علی مقام کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، حضرت عباس مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ ان کو ایک چیز بے قرار کر گئی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اپنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے آدمی، اپنے اہل خانہ اپنے رشتہ داروں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ ہوا یہ کہ 9 سال کی بچی حضرت بی بی سکینہ، وہ حضرت امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی ہیں، وہ حضرت عباس سے کہنے لگی چچا کیا آپ جا کر کے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عباس سے اب رہا نہ گیا، کہا اپنی پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی پیاس کے لیے کیسے برداشت کریں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ میں تیرے لیے پانی لاتا ہوں۔ یا توجہ، وہ گئے، کسی طرح سے وہ جوان مردی جو حیدر کرار کے شہزادوں میں وہ کہیں نہیں مل سکتی، سارے ان یزیدیوں کے نرگے کو پھلانتے ہوئے دریائے فرات پر گئے بھی اور مشکیزہ پانی کا بھر لیا۔ ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، وہ بھی تو بھوکے اور پیاسے، دریائے فرات پر پہنچ بھی گئے، پانی بھر بھی لیا۔ خیمہ امام حسین پر پانی لانا یہ بات کی بات تھی، لیکن چلو میں تو خود کے پانی تھا، پہلے خود بھی تو پی سکتے تھے۔ امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچانے کے لیے وہ آئے ضرور تھے، لیکن خود بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، پی لیتے۔ چلو بھر پانی اٹھایا اور پھینک دیا، کہا کہ یہ غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ حسین کے گھر والے پیاسے اور میں پانی پی رہا ہوں۔ رسول اللہ کا لاڈلا نواسا پیاس میں ہو اور میں یہاں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ایک قطرہ پانی نہیں پیا۔ یہ کیسا ایمان تھا، کوئی بھی ہو اپنی پیاس تو بجھا لیتا، لیکن رسول اللہ کے اس گھرانے کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے۔ حضرت عباس مشکیزے سے پانی لے کر کے وہ جب واپس لوٹ رہے تھے، یزیدیوں میں شور مچ گیا کہ اگر یہ پانی گیا واپس تو لڑائی لمبی ہو جائے گی، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے حیدر کرار کے شیروں کا، کسی طرح سے یہ پانی ختم کر۔ کسی ظالم نے آ کر حضرت عباس کے دائیں مونڈے پر تلوار ماری تو ہاتھ ہی کٹ کے گر گیا۔ یہ کوئی میں ٹھوکر لگ کر چمڑی نکلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ کٹ کے گرا ہو جس پہ مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عباس نے کہا بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا، ہمت نہیں ہاری، پانی مجھے سکینہ کو پلانا ہے۔ جب وہ دوسرے ہاتھ میں پانی اٹھا کر دوڑ رہے تھے تو یزیدیوں نے یہ ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ جس کے بازوؤں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہوں اس کی کیفیت کیا ہو، کیا درد نہیں ہوتا ہوگا، کیا تڑپ نہیں ہوتی ہوگی، لیکن ان کے اندر ایک ہی دھن تھی کہ مجھے پانی پلانا ہے خیمہ حسین۔ جو وہاں بچے پیاسے ہیں، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا مشکیزے، کہا میں اس طرح سے جاؤں گا بغیر ہاتھوں۔ یزیدی ظالموں نے دیکھا کہ یہ ہار نہیں مانتا ہے تو تیروں سے چھلنی کر کے اس مشکیزے کا پورا پانی بہا دیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب میری ہمت ختم ہو گئی۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا خیمہ امام حسین کی طرف، گر گئے، زخموں سے چور چور تھے، خون رس رہا ہو دونوں بازوؤں سے اور پانی بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو ظالموں نے دیکھا کہ عباس گر گئے زمین پر تو کسی یزید نے آ کر کے آپ کے سینے پہ نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ وہ منظر تھا، امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اٹھانے کے لیے۔ امام حسین کے سگے بھائیوں میں یہ چھوٹے بھائی اکیلے تھے کربلا کے میدان میں۔ آ کر دیکھا تو دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور پورا جسم زخمیوں سے چور ہے اور نیزہ سینے پر لگا ہوا۔
آپ نے امام علی مقام نے ان کو اٹھایا، اور جانتے ہو یہ ایک ہی موقع ہے جب روایت ملتی ہے امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو پکڑ کر، کمر کو پکڑ، الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی جب چلا جاتا ہے تو کمر ٹوٹ گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان ٹوٹ گیا۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن ایمان نہیں۔ امام علی مقام آئے واپس خیمے میں، بی بی سکینہ ویسی پیاسی تھی، آپ کی اہلیہ ویسی پیاسی، آپ کے گھر کے بچے ویسی پیاسی۔ تذکرہ امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا؟ جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے، ان لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا۔ اب بیویاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی گئیں۔ سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی ہیں، حسین ابن علی کی سگی بہن ہیں، زوجات امام حسین ہیں، بی بی سکینہ ہیں۔ اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین ہیں۔ یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جب خیمے جل گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا، اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے۔ سارے سروں کو انہوں نے، اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لیے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے۔ اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے۔ یہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ کیا ہے، ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے۔ مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ بی بی شیرین، اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، تجھے ہم نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے، جا۔ بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری، میں اس شرط پر جاؤں گی۔ امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین، بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا، ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں، میری وہ معراج ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، ہم روز جانا پسند کریں، جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے۔ اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے، اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں گے۔ مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے، ہم سب آئیں گے۔ اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین، ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں گر گئی، کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی، میں آپ کی پروردہ، کبھی آپ کو نہ پہچانوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون گئی، کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا، بڑا اچھا سا گھر بنایا، اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے، حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے۔ وہ ہر گھر میں جاتی تھی، بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے، فاطمہ کے لاڈلے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے
ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بی بی شیریں کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، جیسے یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی، گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے۔ بی بی شیریں پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی، ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے، دیکھتی، انتظار کرتی اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے۔ کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی۔ کہا بی بی شیریں اٹھو جلدی۔ کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر، بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے، تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے۔ کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا، اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی شیریں نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی تھی، خبر نہیں ہے۔ بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ دروازہ اس نے کھولا، بہت سارے رات کا وقت ہے، شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں، حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں، بیبیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں، چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر۔ مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا، جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کا مقام دیا، جگہ دیا اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو اندر نہیں لایا گیا۔ اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ، میرا گھر کافی بڑا ہے، میں اندر سلا لوں گی۔ اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا، آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے۔ رات کے وقت اس نے کھانا بنایا، سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ کھانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اس نے چلا کر کے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں، وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ، گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا، وہ چاہے قیدی ہوں، باغی ہوں، جس طرح کے ہوں، مجھ سے جو بن سکے گا میں کھلاؤں گی۔ اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے بی بی شیریں نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے کھانا پروسا کہ کھا لو بیویوں، کھا لو۔ تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا، یا حسین ابن علی۔ تو بی بی شیریں چونک اٹھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی، میں خدمت گزار تھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیریں کیا ہم نے تجھے پہچان لیا؟ بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے؟ یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے یہ تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے اور یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ بی بی زینب پکارتی گئی، بی بی شیریں نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا، کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی، اس پر پانی ڈالا جاتا وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی، بے ہوش ہو جاتی۔ سچ کہا تھا مولا حسین نے
اے بی بی شیریں ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ سچ کہا تھا مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی، کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا۔ وہ غش کھا کر کے گر گئی۔ روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے، فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیریں کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی۔ غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں، غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی۔ جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیریں دنیا میں نہیں رہی۔ کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے، اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا۔ حاکم بصرہ، حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا۔ دوسری رات آئی تھی، دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا۔ وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا۔ عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے، اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی۔ ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں، کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے۔ عیسائی نے وہاں پر رکنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے۔ اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے ہی اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی۔ اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا، ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا۔ پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا، پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا، اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے گا۔ وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں۔ وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، رات میں اس کی دنیا بدل گئی۔ میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں۔ صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلہ آگے چلا، لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر، وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا، کسی سے ہل نہیں رہا تھا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ ہٹتا نہیں ہے۔ بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا، قافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں، قافلے میں سب ہیں یا نہیں۔ دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں نہیں تھی، قافلے میں موجود نہیں تھی۔ بی بی زینب نے کہا، وہ میرا غیور بھائی ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا، اپنی بچی کا غم ہوگا، آگے نہیں بڑھتا، تلاشو سکینہ کہاں ہے۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہیں۔ کوئی ایک خاتون ہے، اسے سہلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہیں۔ بی بی سکینہ 9 سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے دور سے دیکھا، خاندان کی کچھ عورتیں اور آئیں، پکارا،
سکینہ جانے کا وقت ہو گیا, تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوڑ کر کے جیسی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی. سکینہ کو اٹھایا, کیا کر رہی تھی تم یہاں, کیسے آئی, کون عورت, کس سے بات کر رہی تھی؟ سکینہ نے کہا میں جانتی نہیں تھی, یہاں حاجت کے لیے آئی تھی. اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی, اس نے مجھے گود میں اٹھایا, بوسے دینا شروع کیا, میرا ماتھا چوما. میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا اے بچی تو نہیں جانتی, میں تیری دادی فاطمۃ الزہرا ہوں, میں فاطمۃ الزہرا ہوں, رسول اللہ کی شہزادی ہوں. میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی, بڑا نرم گود تھا, بڑی ان کی نازک ہاتھ تھے, اور وہ مجھے سہلا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کربلا میں کیا کیا ہوا, سنا بچی. میں علی اصغر کی شہادت دادی کو سنا رہی تھی, علی اکبر کیسے قتل ہوئے دادی کو سنا رہی تھی. ان کے آنسو بہتے تھے اور میرے جسم پر گرتے تھے, اور میں نے کربلا کی ساری داستان اماں فاطمہ کو سنا رہی تھی. سیدہ زینب کی چیخ نکل پڑی کہ ماں فاطمہ اب بھی بے قرار ہے, اس لیے کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں, ایک بڑے بزرگ ہیں, تابعی ہیں, کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون کو, کربلا کا یہ منظر جو تھا 10ویں محرم کو ہوا, 9 محرم کو خواب دیکھیں یا عاشورہ کی رات کو انہوں نے خواب دیکھا. کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے, بڑی عمر والی عورت ہے, جبہ اس کے سر پر پڑا ہوا ہے, جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے, پورا میدان جھاڑا. تو یہ امام مسلم فرماتے ہیں میں نے دور سے پکار کر کے کہا بی بی کون ہو آپ, یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہو؟ انہوں نے پلٹے بغیر کہا اے شخص میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہوں, یہ میدان کربلا ہے, میں یہاں جھاڑ رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا لاڈلا یہاں گرنے والا ہے, کہیں کوئی نوکیلے کنکر اس کے جسم میں نہ چبھ جائے. مجھے درد ہوگا اگر حسین کو کوئی زمین کی کنکریاں چبھیں, میں صاف تو کر لوں. فاطمۃ الزہرا کا غم ہم نہیں جان سکتے میرے عزیز, احساس نہیں کر سکو گے. غم کی داستانیں بڑی ہیں, بہت ہیں, واقعات سنانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, میں سمیٹتا ہوں. عزیزان گرامی, یہ تاخت و تاراج قافلہ, یہ اسیران اہل بیت کوفہ پہنچے ابن زیاد کے محل میں. ابن زیاد نے دیکھا حسین ابن علی کو تانے مارنے لگا, کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا, تم نے یزید کے خلاف خروج کیا, بغاوت کیا, اور اس کے بعد بہت ساری بے حرمتی کرنے کے بعد اس قافلے کو اس نے دمشق روانہ کیا. دمشق ملک شام کی راجدھانی, آج بھی ملک شام میں, جس کو انگلش میں دمسکس کہا جاتا ہے, دمشق ہے وہ اصل. دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچنے لگا وہاں کے حالات الگ تھے. بازار شام پر لعنت ہو, بازار شام پر کا برا ہو, وہاں شام کا بازار سجایا گیا تھا, گھر گھر وہاں سجائے گئے تھے, اور لوگوں میں یہ جشن کا ماحول تھا کہ آج باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور قیدیوں کو جکڑ کر کے ملک شام خلیفہ وقت یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے. لوگ چھتوں پر چڑھ چکے تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے, یہ علم جو اٹھا کر کے آ رہے تھے لوگ قافلے یزید میں. یزیدی لشکر جو کوفہ سے دمشق داخل ہو رہا تھا, دمشق کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا ہے, سر امام حسین کو نیزے پر لے کر, علی اکبر, امام قاسم, عباس کا سر لے کر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. ابھی ملک شام کے بازار میں دیکھا اچانک طبلے بجنا شروع ہو گئے, ڈھولوں کی آوازیں بلند ہو گئی, باجے شروع ہو گئے, اور بہت زیادہ بانسریاں بجنے لگیں, اور اس جشن کے ماحول میں اس قافلے کو لایا جا رہا ہے. آگے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے ہیں, کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ فتح مبین یزید کا اچھا ہو. جے جے کار لگ رہی تھی. خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے. میرے عزیزوں, اس خاندان اہل بیت کے ساتھ وہاں جو معاملات ہوئے, کئی لوگ تھے جو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے تھے. ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں میں تجارت کے لیے گیا تھا, تو مجھے خبر ہوئی کہ آج اہل بیت کا قافلہ یہاں آ رہا ہے, تو میں دوڑتا ہوا پہنچا, اور جیسے ہی میں نے دیکھ کر کے میں ضبط نہ کر سکا, وہ چہرہ آج نیزے پر تھا جو کبھی میرے مصطفیٰ کے کندھے پر ہوا کرتا تھا. وہ صحابی کہتے ہیں ان کے لبوں پر میرے آقا اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے, ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے. وہ حسین کی گردن کو انہوں نے تلوار سے الگ کیا ہوا تھا اور نیزے پر لا رہے تھے. وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے, کہا میری زندگی کا برا ہو
میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکا, میں حیدر کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے سکا. بچیاں تھیں جو قیدی بنا کر لائی گئی تھیں, دوڑ کر کے وہ صحابی آئے اور بی بی سکینہ کے پاس آئے. ننھی سی 9 سال کی عمر کی بچی بھی قیدی بن کر آئی, دوڑ کر کے ساتھ قریب آئے, پوچھا کہ بچی میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں, میں بھی تمہارے غم میں ساتھ ہوں, اہل بیت کا میں وفادار ہوں. انہوں نے توجہ نہیں کی, اس لیے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں ہم تو دنیا سے مایوس ہو چکے تھے, ہم نے کٹنے کے وقت کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا, اب تماشا دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں, توجہ نہیں کی. اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے سکینہ میں تجھے جانتا ہوں, تو حسین کی بیٹی ہے, تو فاطمہ کی لاڈلی ہے, تو شیر خدا کے گھر کی شہزادی, بتا کوئی حاجت ہو, کچھ کھانا پانی کوئی چیز. اللہ اللہ, یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا. پوری داستان کربلا سننا, کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا, ہاں پانی ضرور مانگا ہے. پانی مانگنا انسانیت کے لیے عیب نہیں, روٹی مانگنا محتاجی کی علامت ہو سکتی ہے. بی بی سکینہ نے کہا کہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو, کیا میری حاجت پوری کرو گے؟ کہا بتاؤ بچی, میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا, میرے پاس پیسے ہیں مال ہے, میں اس سے جو چاہے کروں گا. بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہ میرے نانا کے صحابی بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے حسین ابن علی کا, اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو, یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو. ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں, میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو, 9 سال کی بچی کیا خواہش ظاہر کر رہی ہے. کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے, وہ انعام دے کر آگے بڑھاؤ. اس صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے, تمہارے قریب رہنا اچھا ہے, آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس بابا سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے, اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے. بیمار زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے, وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے. ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے, کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں, ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی, یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلا بھر کر کے پتھر لے کر چل رہا تھا, تھیلا بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا, اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر بانٹتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برسا ہو. ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اس اہل بیت کے گھرانے پر, اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے. یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں, باغی لوگ ہیں, ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی, بنو امیہ کے وفادار لوگ تھے. اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے, وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا, اب ان کو چھوڑا کیا تھا, لوگوں نے سارے زخم تو دے دیے تھے. امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہم پر. اس صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, آپ نے منع کیا, رک جاؤ رک جاؤ, اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے. امید کرتی ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں, اور بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.